ہر دین کے حکم اور عمل کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اس کے مکروہات اور ممنوع کام ہوتے ہیں جن سے بچنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ میں سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ جی 4۔ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ جی اتنے۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ جی اتنے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ شادی شدہ لوگ بھی بتائیں اور بغیر شادی والے بھی بتائیں، سارے ماشاءاللہ جو 2 4 4 بچوں کے باپ بیٹھے۔ ایک آدھ بندہ ہوگا کوئی بتا دے، ورنہ کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ نماز بھی تو ایک اللہ کا حکم ہے لیکن اس کے فرائض آپ جانتے ہیں، وضو بھی تو ایک اللہ کا حکم ہے، اس کے فرائض آپ جانتے ہیں، غسل بھی تو شریعت کا ایک فعل اور عمل ہے، اس کے فرائض آپ جانتے ہیں، لیکن غسل، وضو، نماز، اس سے بہر آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نکاح اس سے بہر ہے۔ اس لیے کہ ہم حضور کو، آج کے جو مسلمان ہیں نا، ان کا عمل بتاتا ہے کہ ہم نے حضور کو صرف مسجد کا امام مانا ہے، بازار کا امام نہیں مانا۔ ہم نے حضور کو صرف عبادت کی زندگی کا نبی مانا ہے، اور عبادت سے ہٹ کر جو معاملات ہیں ہمارے پرائیویٹ اور گھریلو معاشی، ان کا نبی حضور کو نہیں مانا ہے۔ ہمارا عمل بتا رہا ہے۔ آپ بے شک جتنا مرضی انکار کریں، نہیں نہیں ہم تو حضور کو سارا مانتے ہیں، جتنا مرضی کہتے رہو، آپ کا عمل بتائے گا کہ ہم حضور کو صرف نماز والا حضور نبی مانتے ہیں، عبادت کا نبی مانتے ہیں، مسجد کا امام مانتے ہیں، بازار کا امام نہیں مانتے، خرید و فروخت کا امام نہیں مانتے، نکاح، شادی بیاہ، معاملات معاشی معاشرتی اس میں امام نہیں مانتے۔ یہ ہمارا عمل بتاتا ہے۔ بات ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر ہوتا تو ہمارا عمل بتاتا۔ تو اس لیے میں نے آج کی نشست میں نکاح کے فرائض اور اس کی سنتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں چلو پہلے وہ اس سے غافل رہے، اب اس سے آگاہ ہو جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بندھن میں بندھیں گے، ان کے لیے تو قبل از وقت جو ہے وہ ایک سیکھنے کا موقع ہے۔ تفصیلات وقت میں، تھوڑے وقت میں نہیں کی جا سکتی، بس سرسری نظر آپ یہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ نکاح میں 2 فرائض ہیں، نکاح میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، اور تقریباً 4 سنتیں ہیں۔ چھوٹی موٹی تو ڈھیر ساری سنتیں ہیں، لیکن معروف اور میجر سنتیں نکاح میں کتنی ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا فرض جو نکاح کے اندر ہے، 2 میں سے، اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ کیا کہتے ہیں؟ ریکویسٹ۔ ایجاب کا مطلب ریکویسٹ، آفر، اور قبول ایکسیپٹ۔ ریکویسٹ اینڈ ایکسیپٹ۔ آفر کرنا اس کو ایجاب کہتے ہیں، پیشکش کرنا، میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، کرتی ہوں، اگلا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، کرتی ہوں، اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ بات سمجھ رہی میں آ گیا؟ یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے، اگر دلہا اور دلہن آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اسی مجلس میں ہیں، اور ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ جی میں آپ سے اتنے اقمار کے عوض نکاح کرتا ہوں، وہ کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں، یا وہ کہتی ہے کہ میں اتنے اقمار کے عوض آپ سے نکاح کرتی ہوں، وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی نکاح ہو جائے گا، گواہ موجود ہے۔ ایک بات، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس طرح کی جو سٹنگ ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ لڑکی عام طور پر گھر میں ہوتی ہے، یا کمرے میں ہوتی ہے، یا وہ پردے میں ہوتی ہے، لڑکا جو ہے وہ مجلس میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جب لڑکی یعنی دونوں فریق دلہا اور دلہن موجود نہیں ہے مجلس نکاح میں، تو پھر ایجاب و قبول کی یہ صورت ہوتی ہے کہ پہلے جا کے لڑکی سے اجازت لی جائے، لڑکی سے اجازت لی جائے، اور لڑکی سے اجازت لینے کا جو سنت طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس سے ہٹ کر عام طور پر ہمارے ہاں طریقے پائے جاتے ہیں جو کہ غلط ہیں، ان سے نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، زنا ہے۔ لڑکی سے سنت طریقہ اجازت لینے کا ایک تو یہ ہے
کہ لڑکی اپنے ولی کو، باپ کو، بڑے بھائی کو یا کسی بڑے کو وکیل بنا دے. اور وکیل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باپ اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹا آپ کا نکاح فلاں ولد فلاں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ وہ کہہ دے میری طرف سے اجازت ہے. یہ باپ وکیل بن جائے گا. یہ آ کے مسجد میں یا مجلس نکاح میں مولوی صاحب کو کہہ دے گا جی میری بیٹی کا نکاح آپ کر دیں، انہوں نے اجازت دے دی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ وکیل جو ہے اس مطلق اجازت اس نے دی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ باپ نے بیٹی سے یہ کلمے دہرائے نہیں ہوتے، پوچھا نہیں ہوتا، اجازت جو ہے وہ زبانی اجازت نہیں لی ہوتی، بس دل میں کیونکہ تقریبات چل رہی ہیں، نکاح ہو رہا ہے، منگنی ہو رہی، اتنے عرصے سے ہم ہو رہا ہے تو اسی سے نکاح کرنا ہے. ٹھیک ہے جی میں باپ ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، پڑھا دو. مجلس نکاح میں بیٹھ کے باپ کہہ دے یہ نکاح نہیں ہوگا. باقاعدہ اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹی سے اجازت نہیں لی، کیونکہ عاقلہ بالغہ کی اجازت ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے. اور اس کا باپ ہو، ولی ہو، وہ اس کو اجازت دے گی، اس کو وکیل بنائے گی، تب جا کے وہ اس کا نکاح ہوگا. اگر وہ خود ہی مجلس نکاح میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہے جی ٹھیک ہے جی آپ پڑھو، میں نے اجازت دیتا ہوں، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کی طرف سے ولی ہوں، بیٹی نے اس کو کوئی ولی نہیں بنایا، اس نے کوئی اجازت نہیں دی، یہ نکاح نہیں ہوگا. دوسری صورت، قاضی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب بچی کے گھر میں جاتے ہیں، یہاں جہاں دلہن بیٹھی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں گواہوں کے ساتھ، اور وہاں جا کے اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے حق مار کے عوض فلاں ولد فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح کیا جاتا ہے یا کرنا ہے، آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں نکاح کر دوں؟ وہ کہہ دے جی میں اجازت دیتی ہوں، یا خاموشی اختیار کر جائے تو اس کی خاموشی بھی جو ہے وہ قبول سمجھا جائے گا، یا بول پڑے یا رو پڑے تو یہ ساری قبول سمجھا جائے گا. کس بات کو؟ مولوی صاحب وہاں جا کے یہ کہیں گے کہ آپ کا نکاح فلاں ولد فلاں کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں کر دوں جا کے؟ یہ نہیں کہنا جا کے جو ہمارے ہاں مولوی کہتے ہیں کہ فلاں ولد فلاں کا نکاح اتنے حق مار کے عوض آپ کے ساتھ کیا، آپ کو قبول ہے؟ پیچھے لڑکے سے آپ ایجاب کروا کے آئے؟ نہیں، وہ تو ادھر سے ہو کے پھر لڑکے کے پاس آنا ہے. تو پھر یہ آپ پاسٹ کا صیغہ کیوں بول رہے ہیں کہ آپ کا فلاں ولد فلاں کے ساتھ اتنے حق مار کے عوض نکاح کیا تو ہے ہی نہیں. آپ اس سے اجازت لیں، وہ آپ کو مولوی صاحب کو وکیل بنائے گی کہ میں اجازت دیتی ہوں آپ کر دیں میرا نکاح فلاں ولد فلاں کے ساتھ. یہ یہاں آ کے اس کے ساتھ قبول جو ہے وہ کریں. لڑکی کا یہ کہنا ایجاب ہو جائے گا اور لڑکے کا یہ کہنا قبول ہو جائے گا. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ وہ مولوی صاحب جاتے ہیں، قاری صاحب جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے حق مار کے عوض فلاں ولد فلاں کے ساتھ نکاح کیا، وہ کہتی ہے مجھے قبول ہے. قبول تو وہ کہتا ہے جب ایجاب ہوگا تو پھر قبول ہوگا. تو لڑکے کی طرف سے ایجاب ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو ابھی بعد میں آگے کرا کے کرنا، تو نکاح ہی نہیں ہوا. اس لیے میں خدا کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہر ایرے گھیرے نتھو خیرے کو اٹھا کے جا کے اپنی بچی کا نکاح نہ پڑھاؤ. جس کو دین آپ کو علم نہیں ہے تو کم از کم اس سے پڑھواؤ جس کو دین شرع کا علم ہے. حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا میاں بیوی زنا کریں گے، میاں بیوی زنا کریں گے. علماء نے فرمایا میاں بیوی کے زنا کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے میں اور آپ اس کو میاں بیوی سمجھ رہے ہیں حالانکہ ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ نکاح پڑھاتے ہوئے غلطیاں اور لکیونہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے نکاح ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بیوی ہیں، جو اولاد ہے وہ ان کی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ شریف میں؟ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایجاب اور قبول. اور اس میں ایک اور چیز بھی جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں. بچی پسند ہی نہیں کر رہی، لڑکا پسند ہی نہیں کر رہا، اس کی کوئی اور رضا ہے، اس کی کوئی اور مرضی ہے، میں زبردستی سے نکاح کر رہا ہوں کیونکہ میں بھتیجے سے کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رشتہ دار سے کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھانجے سے کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں سے کرنا چاہتا ہوں، میری چوائس ہے، میری ہے.
تو نے کرنا ہے، تو نے زندگی گزارنی ہے۔ شریعت کہتی ہے لڑکے کی چوائس کیا ہے، ما طاب لکم، لڑکے کی پسند کیا ہے، لڑکی کی پسند کیا ہے۔ اگر عاقل بالغ جوان عورت یا لڑکا اس کی رضا ادھر نہیں ہے، اس کی مرضی ادھر نہیں جدھر باپ کرنے جا رہا ہے، اور وہ اس کے بغیر اس کا کر دیتے ہیں تو نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک جوان باقرہ عورت حضور کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے، میرا نکاح میرے باپ نے اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے، لیکن جدھر میرے باپ نے میرا نکاح کیا ہے ادھر میری رضا نہیں ہے، میرا دل نہیں ہے، میری پسند نہیں ہے، میری مرضی نہیں ہے۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو نکاح باقی رکھ، چاہے تو نکاح توڑ دے، طلاق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ طلاق دے گا، تجھے اختیار ہے، تو اس کو قبول کر لے جو تیرے باپ نے نکاح کیا، یا تو اس کو جو ہے وہ ختم کر دے، تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تیری اجازت پر ہے۔ تو میں جو والدین ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ خدا را اپنے بچے بچیوں کا جو ہے اس کی رضا لینا، اس کی پسند ناپسند کو دیکھنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ عام طور پر لڑکوں کی رضا دیکھی جاتی ہے، بچیوں سے تو پوچھنا جو ہے وہ غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ میرے حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نہیں ہے کہ ہم آپ کا نکاح علی سے کرنے لگے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اونچے گھرانے کی تھی نا، جہاں میرا نکاح کیا جا رہا ہے وہاں اللہ کی بھی رضا ہے اور نبی کی بھی رضا ہے، میں وہاں کیا کر سکتا؟ ہمارے والدین تو نبی نہیں ہے نا، ان میں تو وہی نہیں آئی نا۔ اور میں اولاد سے بھی کہتا ہوں خدا را آپ یہ بھاگ کے شادی کرنا، کورٹ میرج، لو میرج، ماں باپ کے سایہ شفقت سے نکل کے شادی کرنا اور ان کے سایہ رحمت سے ہٹ کے، بلکہ ان کی ناراضگی اور بد دعاؤں کے اندر جو ہے وہ شادی کرنا، اس میں کبھی آبادی نہیں ہے، کبھی سکون نہیں ہے، کبھی راحت نہیں ہے۔ سلجھا سمجھا کے دونوں ایک دوسرے کو ماں باپ کی دعائیں لے کر ان کے سایہ شفقت میں، ان کے سایہ رحمت میں جو ہے اپنی ہمیشہ کی زندگی جو آپ ایک جوڑ بننے جا رہے ہیں وہ ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی رضا کے ساتھ۔ دوسرا فرض دو گواہ، دوسرا فرض کیا ہے؟ دو گواہ نکاح میں ہونا ضروری ہے جن کے سامنے نکاح کیا جائے، چاہے وہ دونوں میل ہوں، مرد ہوں، یا ایک میل ہو اور دو فیمیل ہوں، ایک مرد اور دو عورتیں، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ نکاح کریں گے۔ اگر گواہ نہیں ہے اور محض نکاح پڑھا دیا گیا، کسی کے سامنے نہیں کیا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، یہ فرض ہے دوسرا گواہوں کا ہونا۔ بات سمجھ؟ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ مِن، دو مردوں میں سے دو گواہ ہونا ضروری ہے، اگر دو مرد نہیں ہے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں وہ گواہ بن سکتی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا نکاح الا ببینہ، گواہی کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں نکاح پڑھایا جاتا ہے اس میں عام طور پر کہتے ہیں لڑکی کی طرف سے اتنے گواہ، لڑکے کی طرف سے اتنے گواہ، وہ صرف قانونی فارمیلٹی کے لیے ہوتا ہے۔ شرعی طور پر دو گواہ، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہیں چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہیں، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ نکاح پڑھا دیا جائے۔ یہ دو ادھر سے دو ادھر سے، وہ صرف فارم فل کرنے کے لیے اور ایک قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ شرعی طور پر دو گواہ ہو جائیں، ادھر سے ہو جائیں یا ادھر سے ہو جائیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، شرعی طور پر نکاح اور شادی کے جو دو گواہ بن رہے ہیں ان کے نالج میں ہونا ضروری ہے، ان کے علم میں ہو کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کس کا نکاح کس کے ساتھ اور کتنے حق مار کے عوض ہو رہا ہے، کیونکہ وہ گواہ بن رہے ہیں۔ گواہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ وٹنس کس چیز کا ہے؟ جب اس کو علم ہی نہیں ہے۔ بس میں مسجد میں گیا تھا، شادی حال میں گیا تھا تو کوئی شادی ہو رہی تھی، میرا بھی نام لکھ دیا، میرا بھی آئی ڈی کارڈ ڈال دیا، یہ میرا بھی لے لو آئی ڈی کارڈ، یہ میں بھی گواہ نہیں۔ کم از کم دو گواہ ان شادی کے ایسے ہوں جن کے نالج میں ہو فلاں ولد فلاں کا، فلاں ولد فلاں بنت فلاں کے ساتھ اتنے حق مار کے عوض، یہ والی انفارمیشن اس کے نالج میں ہونی چاہیے۔ عام طور پر میں نے نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھا
کہ بس جو بھی مجلس میں آپ پکڑ لیتے ہیں جی آپ بھی اپنا آئی ڈی کارڈ دے دو، آپ بھی. جو لوگوں کے ساتھ مہمان آئے ہوتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ دے کے ان کو گواہ بنایا جا رہا ہے، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ کون ہے، کس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. یہ فرض ہے گواہ کا ہونا، اور گواہ کے نالج میں ہونا یہ بھی ضروری ہے. تو نکاح کے کتنے فرض ہو گئے؟ 2. پہلا گواہ کیا ہے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ ایجاب و قبول. دوسرا فرض کیا ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا. اور نکاح میں ایک واجب ہے اور وہ ہے حق مار. جب 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے گا تو نکاح ہو جائے گا. اب 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے، حق مار. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حق مار کے لیے بہت سارے لفظوں کو استعمال فرمایا. صدقہ کہا، اجر کہا، نحلہ کہا. فآتوا النساء صدقاتہن نحلہ فآتوہن اجورہن. بڑے بڑے لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حق مار کے لیے استعمال فرمائے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایک رسم ہے. اور عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ حق مار شرعی جو ہے وہ کتنا ہے. کم سے کم حق مار کی شرعی مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے. کتنی؟ 10 درہم. وہ اور 10 درہم، 1 درہم چاندی کا، وہ تقریباً 3 ماشے کا ہو، 3 گرام کہہ لو. اور 10 تقریباً آپ 32 گرام چاندی کی قیمت جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے اس میں آپ پتہ کرا لیں. کرنٹ مارکیٹ ویلیو میں 10 درہم کو اگر آپ کنورٹ کریں نا آج کے پیسے میں چاندی میں تو وہ 32 گرام بنتا ہے. اس کو آپ مارکیٹ ویلیو دیکھ لیں، کیونکہ آج چاندی کی قیمت کچھ ہوگی، کل کچھ. یہ کم سے کم، اس سے کم نہیں کر سکتے. زیادہ کتنا ہے؟ عام طور پہ کہتے ہیں جی، جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ جی حق مار کتنا رکھتے ہیں، جو شرعی ہے. او بھائی شرعی حق مار کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرعی حق مار کم سے کم 10 درہم ہے، جو کہ 32 گرام چاندی بنتا ہے. آج کل تقریباً 4500-5000 روپیہ وہ آج کل کی جو اس وقت کرنٹ جو مارکیٹ ویلیو اور اس کی پرائس اس حساب سے. زیادہ کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ حق مار جو دونوں فریق جو شادی کرنے جا رہے ہیں، دلہا اور دلہن، وہ دونوں جتنا بیٹھ کے جس پر اتفاق کر لیں اور رضامند ہوں وہی شرعی ہے. کہتے ہیں 32 روپے، 11 روپے، 13 روپے ہے جی، 40-41 روپے. یہ شرعی حق مار نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایسے عوام میں چھوڑ دیے. شرعی حق مار کم سے کم اتنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ شرعی کتنا ہے؟ جتنا مرضی. آپ 1 لاکھ روپے بھی رکھ سکتے ہیں، 200 تولہ سونا بھی رکھ سکتے ہیں. صرف پیسے نہیں، سونا بھی حق مار بن سکتا ہے، چاندی بھی حق مار آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیاں. زیادہ سے زیادہ بیویوں کا جو آپ نے حق مار رکھا تھا وہ تقریباً 500 درہم تھا. کتنا؟ 500 درہم. آج کی وہ جو کرنٹ کی پرائس ہے نا مارکیٹ میں 500 درہم کی، وہ تقریباً 2 لاکھ روپے بنتی ہے. زیادہ تر آپ نے اپنی ازواج کا یہ حق مار رکھا تھا. آپ کی ایک زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا تھا، اور جو نجاشی بادشاہ حبشہ کا تھا، اس نے حضرت ام حبیبہ کا جو حق مار تھا حضور پر بنتا تھا، وہ حضور کی طرف سے اس نے ادا کیا تھا، اور وہ 4000 درہم تھا. سب سے زیادہ حضور کی ازواج میں سے جس کا حق مار ادا کیا گیا ہے وہ ام حبیبہ تھی. 4000 درہم، جو آج اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو وہ تقریباً کوئی 18 لاکھ روپیہ بنتا ہے. سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ شرعی حق مار کم سے کم اتنا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ اتفاق کر لیں وہ شرعی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنی لطیف بات ہے، اس واجب کو پڑھتے ہوئے ہم شاید اس کو بیان کیے بغیر آگے نہ جا سکیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے مدینہ شریف میں دیکھا کہ لوگ دیکھا دیکھی حق مار بڑھاتے جا رہے ہیں. اور فلاں نے شادی کی تھی اپنی بیٹی کی تو اس نے اتنا حق مار رکھا تھا، یا فلاں نے شادی کی تھی تو اس نے اپنی بیوی کو اتنا حق مار دیا تھا. دیکھا دیکھی حق مار لوگ بڑھاتے گئے. غرباء اور تھوڑے لو طبقے والے جو ہیں ان کے لیے یہ ایک معاملہ جو ہے نا وہ ایک پریشان کن حالت بن گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آئے اور ممبر شریف پر بیٹھے
آپ فرمانے لگے کہ آج کے بعد میں لیجسلیشن کرتا ہوں اور ایک قانون بناتا ہوں، اور وہ قانون کیا ہوگا کہ حق مار، میں زیادہ سے زیادہ حق مار کی جو مقدار ہے وہ میں مقرر کرنے لگا ہوں. اس سے زیادہ قانونی طور پر کوئی بھی بندہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے حق مار نہیں رکھے گا. چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، اس سے زیادہ آج کے بعد کوئی حق مار نہیں رکھے گا. کم سے کم تو سب کو پتہ ہے، لیکن لوگ جو اس حق مار میں غلو اور مبالغے کر رہے ہیں، اس سے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. لہذا آج کے بعد میں قانونی طور پر یہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ آج کے بعد اتنا حق مار ہوگا، اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھے گا، ہوگا تو مواخذہ ہوگا. جب آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کے حق مار کی زیادتی اور کثرت کے قابو کرنے پر ایک قانون بنا دیا اور فیصلہ سنا دیا، تو مجمع میں موجود لوگوں میں ایک عورت کھڑی ہوگی، ایک خاتون کھڑی ہوگی. اس نے کہا جی مجھے تحفظات ہیں آپ کے فیصلے پر. میں قربان جاؤں اس خاتون پر جو اتنا قرآن جانتی ہے، جو ابھی آپ اگلے جملوں میں آپ پر ظاہر ہوگا. کہنے لگی مجھے تحفظات ہیں آپ کے اس فیصلے پر، وقت کا امیر المومنین ہے، اس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے اور کیا کہتی ہے، کیا تحفظات ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا آپ کا کیا، اس میرے فیصلے پر کیا تحفظات ہیں؟ کہنے لگی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو سونے کا ڈھیر حق مار کے طور پر دے دو تو طلاق دینے کے بعد تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو سونے کا ڈھیر آپ نے اپنی بیویوں کو حق مار دیا تھا وہ واپس لے لو. یہ آیت قرآن پاک کی بتاتی ہے، وہ عورت کہنے لگی یہ آیت بتاتی ہے کہ سونے کا ڈھیر بھی ہو، سونے کا پہاڑ بھی ہو، اتنا جو ہے وہ زیادہ حق مار بھی ہو، وہ دینا بھی جائز ہے. یہ آیت بتاتی ہے ہمیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ایک فیصلہ جاری کریں، لیجسلیشن کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورت کی یہ بات سنی اور اپنے فیصلے کے خلاف ایک آیت کا حوالہ سنا، پکڑ لو، دھاڑ دو، مار دو، یہ کر دو، مٹا دو، آپ نے فرمایا اصابت امرا وقت عمر، عورت نے درست بات کی ہے، عمر نے غلط فیصلہ کیا تھا. اور ثابت امرا وقت عمر، عورت نے سیکھ بات کی ہے، عمر نے خطا کی ہے، آپ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. جتنا مرضی آپ دونوں فریق آپس میں متفق ہو جائیں کہ جی اتنا ہم حق مار دیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، عام طور پر نکاح کے وقت حق مار زیادہ رکھ لیا جاتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے ہم نے کون سا دینا ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے اچھا اتنا حق مار، لیکن نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے نہیں دینا، ہم نے جو ہے کون سا دینا ہے، بس لوگوں کو سنا دیا. یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے. اور اس کے متعلق آپ ایک حدیث سنیں، کتنی سخت وعید آئی ہے اس شخص کے بارے میں جو اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں نے حق مار نہیں دینا. یہ الگ بات ہے کہ حق مار کے بعد وہ جس کا حق ہے، جس کا جو ہے وہ خاتون ہے، وہ معاف کر سکتی ہے، سارا معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، جتنا وہ کر سکتی. لیکن یہ نکاح کرنے والا اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں نے تو بعد میں دینے ہی نہیں ہے، میں نے تو سارا نہیں دینا، آدھا دینا ہے، یا میں نے دینے ہی نہیں. حضور نے فرمایا من تزوج امرأة بصداق وهو ينوي اللہ يؤديه فهو زان، جو شخص اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں نے بعد میں حق مار نہیں ادا کرنا ہے حالانکہ حق مار مقرر کیا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ زنا کرنے والا ہے، وہ شادی کرنے والا نہیں ہے. حق مار جو میں نے آپ کو بتایا نکاح کے اندر، اور یہ قرض ہوتا ہے عورت کا خامند کے ذمہ، ساری زندگی یا تو وہ معاف کر دے یا پھر وہ ادا کرتا رہے. جب تک وہ ادا نہیں کرتا ہے وہ قرض اس کے ذمہ باقی رہتا ہے. ایون کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے جو خامند ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اگر اس نے زندگی میں خامند کا حق، بیوی کا حق مار نہیں ادا کیا تھا، تو اس کی جو وراثت ہے، انہیریٹنس ہے، اس کے پراپرٹی، اس سے تقسیم کرنے سے پہلے اس عورت کا حق مار نکالا جائے گا جو اس کی بیوی تھی، پھر اس کے بعد اس بیوی کا 1/8 یا 1/4 حصہ بھی نکالا جائے گا. یہ شرعی طور پر فیصلہ ہے اور یہ شرعی حکم ہے، کیونکہ اس نے قرض ہے، جیسے دیگر مقروض لوگوں کو قرض ادا کیا جاتا ہے بندے کے مرنے کے بعد، تو یہ بھی ایک قرض ہے جو اس کو دیا جائے گا. اب جو میں نے آپ کے سامنے نکاح کے فرض اور واجب بیان کیے ہیں، اس میں کہیں آپ نے سنا ہے کہ 3 دفعہ نکاح پڑھایا جائے؟
کلمہ پہلا بھی تے دوسرا بھی تے تیسرا بھی تے 6 کلمے پڑھائے جائیں. کہیں سنا ہے آپ نے؟ 6 کلمے پڑھانا، پہلا کلمہ پڑھانا، دوسرا کلمہ پڑھانا، 3 دفعہ اقرار کروانا، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. محض ایک جو ہے وہ یقینی کے اطمینان کے لیے یا تسلی بخش کے لیے اگر 3 دفعہ کوئی جس جملے کو دہراتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اس کو فرض اور کمپلسری نہیں سمجھنا، سنت بھی نہیں سمجھنا. 3 دفعہ کہنا. اور کلمہ پہلا کلمہ پڑھاؤ پھر دوسرا کلمہ پڑھاؤ، یہ کلمے پڑھانا بھی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. اچھا پڑھاتے کیوں؟ حرج بھی کوئی نہیں. پڑھاتے کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے، خطا کار ہے، زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں میں اکثر دن رات پڑھتا رہتا ہے. صبح کیا بولا تھا، شام کو کیا بولا ہے، زندگی میں کوئی ایسا اس نے بول دیا ہو، زبان سے لفظ نکل گئے ہوں جو اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ لفظ ایسے تھے، وہ بول ایسا تھا، وہ جملہ ایسا تھا جس سے اس کا ایمان ضائع ہو گیا یا کفر میں پڑنے کا خطرہ ہو. تو اس لیے احتیاطاً ایک نئی زندگی کے بندھن میں بندہ بندھنے جا رہا ہے تو اس کو احتیاطاً پہلا دوسرا کلمہ جو ہے اس کو ریپیٹ کروا لیا جاتا ہے یا اس کی زبان سے گزار لیا جاتا ہے تاکہ اس زبان سے کوئی کلمہ کفر پہلے نکل چکا ہے تو یہ کم از کم جو ایک نکاح، کیونکہ روزانہ تو نکاح نہیں ہونے، ایک دفعہ ہی ایجاب و قبول ہونا ہے، تاکہ نہ جانتے ہوئے نہ دانستہ طور پر بھی جو جملہ کفر نکل گیا تو یہ کلمہ پڑھ لیں تو اس سے وہ صاف ہو جاتا ہے، تاکہ یہ اس کا نکاح درست ہو جائے اور ایجاب و قبول جو ہے وہ صحیح ہو جائے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نکاح کی سنتیں ہیں ان کو پہلی سنت نکاح میں ہے اعلان عام کرو. خفیہ نکاح کرنا 2 بندے بیٹھ کے کر لیں، کوٹ میں ایک کونے میں ایک کمرے میں بیٹھ کے نکاح کرنے، یہ سنت نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان عام کرو. اور حضور نے فرمایا وہ عورت جو خفیہ نکاح کرتی ہے وہ بدکار عورت ہے، اللہ اس سے پناہ عطا فرمائے. جتنا زیادہ آپ اپنے نکاح اور شادی کو اوپن کریں گے، مجمع میں کریں گے اور اس کو خلوت کی بجائے جلوت میں لے آئیں گے، اتنا زیادہ اس میں سنت جو ہے وہ انوالو ہوتی جائے گی. دوسری سنت نکاح کے اندر خطبہ ہے. نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے. جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں، عید میں خطبہ پڑھتے ہیں، نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے. اور نکاح پڑھنے کے بعد نہیں، نکاح پڑھنے سے پہلے خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے. نکاح پڑھنے سے پہلے خطبہ پڑھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاستہ میں حدیث پاک ہے، آپ نکاح میں خطبہ کیا پڑھا تھا وہ خطبہ بھی موجود ہے، تحمید و جو ہے شہادت، اور اس کے بعد 4 آیتیں آپ زیادہ تر جو ہے وہ پڑھتے تھے. ایک سورۃ آل عمران کی ہے، ایک سورۃ نساء کی ہے، اور 2 آیتیں سورۃ آداب کی ہیں. یہ 4 آیتیں آپ اپنے خطبے میں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. نکاح اور ایجاب و قبول سے پہلے مولانا صاحب اور قاری صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھے. اب جس کو اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں آتا، اس نے صرف رجسٹر رکھا ہوا ہے اور سیدھی طرح اس کو نماز نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی اور اتحیات اور تشہد نہیں آتا، محض وہ علاقے کا رجسٹرار بنا ہوا ہے، وہ کیا خطبہ پڑھے گا؟ وہ کون سے ایجاب و قبول کروائے گا؟ وہ کہاں تک شریعت اور اس چیز کا علم رکھ کر درست طریقے اور سنت کے زیادہ قریب اس فعل کو سر انجام دے گا؟ اس لیے کوشش کریں آپ ان افعال کو اور ان اعمال کو کسی اچھے عالم، پڑھے لکھے، باشرع، متقی، پرہیزگار کے زیر سایہ انجام دینے کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسری سنت مسجد میں کرنا. حضور نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کرو اور اس کو مسجدوں میں منعقد کرو. مسجد سے بہر شادی حال میں اور گھر میں نکاح کرنا وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے. حضور نے حکم بھی فرمایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کا نکاح خود حضور نے مسجد نبوی شریف میں جو ہے وہ پڑھایا. اور آپ نے حکم بھی فرمایا کہ تم کوشش کرو اس کو مسجدوں میں جو ہے وہ منعقد کرنے کی کوشش کرو. علماء نے فرمایا من جملہ مسجد میں نکاح کرنے کی جو برکتیں ہیں ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ زمین پر جتنی بھی جگہیں بابرکت ہیں ان میں سے بہت بڑی جگہ مسجد ایسی ہے جس پر اللہ کی ہر وقت رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں.
تو جب آپ مسجد میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو عبادت والی ہے، سنت والی ہے، جیسے نکاح ہے، تو اس میں جگہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، اس مکان کی برکت شامل ہو جاتی ہے، جو وہاں انسین برکات ہیں آپ کے اس فعل میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کوشش کریں کہ مکان کی برکت کے ساتھ ساتھ زمان کی برکت کو بھی شامل کر لیں، وقت کی برکت کو، وہ کیا ہے؟ جیسے مسجد میں نکاح کرنا مستحب اور بہتر ہے، جمعے والے دن نکاح کرنا مستحب اور زیادہ بہتر ہے، اور پھر جمعے والے دن عصر اور مغرب کے درمیان نکاح پڑھانا یہ زیادہ ثواب اور زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ تو اگر آپ جمعے والے دن نکاح کرتے ہیں اور وہ بھی عصر اور مغرب کے درمیان، تو یہ زمان کی برکت شامل ہو جائے گی، اور مسجد میں کرتے ہیں تو یہ مکان کی برکت شامل ہو جائے گی۔ تو یہ زمان و مکان کی برکتیں اس نکاح کے فعل میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ مسجد میں نکاح کرتے ہیں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ میں مسجد کے آداب کا لحاظ ہم نہیں رکھ سکیں گے، ہمارے ساتھ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ ایسا ہم نے پلان کیا ہوا ہے، اور مسجد کے آداب، شور و غل، جو بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اگر اس کا آپ لحاظ نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ مسجد میں نکاح نہ کریں، پھر آپ بہر جہاں بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ نکاح کر لیں، مسجد میں نہ کریں۔ اور عام طور پر ہم مسجد میں نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جو مولوی ہے، مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، اس بیچارے کی معاشرے میں عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کی عزت ہوتی کہ لوگ نکاح کرنے اور نکاح پڑھوانے کے لیے اس کے پاس آئیں، اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، وہ رجسٹر اٹھا کے بھاگتا پھرتا ہے کئی شادی حالوں میں، کئی جگہوں پر، اور وہ بیٹھا رہتا ہے، عصر کا کہا تھا، ابھی مغرب کی نماز بھی جا رہی ہے اور برات ہی نہیں آئی ہے، کیا پرواہ ہے اس کو، بیٹھا رہے، وہ تو کمی ہے ہمارا، وہ تو ہمارا محتاط ہے۔ یہ عزت آج بھی شرم کی بات ہے، اور شرم کرنی چاہیے۔ آج بھی کرسچن اور عیسائی جو ہیں انہوں نے چرچ اور پادری کی عزت کو آج بھی بحال رکھا ہوا ہے۔ اس معاملے میں اگر عیسائیوں کے شہزادی اور شہزادے کا نکاح بھی ہوگا تو پادری کو بلایا نہیں جائے گا، پادری کے پاس چل کر اس کے چرچ میں آئیں گے۔ پوپ کو محل میں نہیں بلایا جائے گا، وہ شہزادی اور شہزادہ بھی چل کر چرچ میں آئیں گے اور وہاں آ کے ان کا نکاح کیا جائے گا، وہاں آ کے ان کو پڑھایا جائے گا، وہ چل کے وہاں نہیں جائے گا۔ یہ والی عزت انہوں نے بھی باہر رکھی ہوئی ہے۔ اور آخری سنت میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جو نکاح کے اندر ہے وہ ولیمہ ہے، اور یہ سب سے بڑی سنت ہے، ولیمہ جو ہے وہ کرنا۔ اور شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے دعوت طعام ہو، اس کو ولیمہ نہیں کہتے۔ ولیمہ ایک خاص ٹرم ہے جو شریعت میں بولی جاتی ہے، اور اس کی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد، شب زفاف کے دوسرے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ یہ ولیمے کی ڈیفینیشن، وہ رخصتی کے بعد اور نکاح کے بعد اگلے دن جو کھانا اور دعوت طعام ہوتی ہے دلہا کی طرف سے، اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ جس کے پاس استطاعت نہیں بھی ہے اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا اولموا ولو بالشاۃ، ولیمہ ضرور کرو، ضرور کرو، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ ولیمہ ضرور کرو، ضرور کرو، اگرچہ ایک دیگ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا زیادہ اس سنت کو۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو ولیمے کی دعوت دی گئی اور اس نے اس کو قبول نہیں کیا، اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی۔ اتنی تاکید کی گئی اس سنت مبارک کی۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین دعوت میں سے دعوت ولیمہ جو ہے یہ بدترین ہے، بری ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جس میں امیروں کو بلایا جائے، مالداروں کو بلایا جائے، اور غریبوں اور بے کس اور بے سہاروں کو جو ہے وہ فقیروں کو نہ بلایا جائے۔ وہ بدترین دعوت ولیمہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا گیا۔ تو کوشش کر لیں کوئی جو ہے وہ دوست احباب کو جو اس میں بلایا جائے۔ اب آپ دیکھیں یہ 4 سنتیں جو ہم نے نکاح میں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ ایک بات ذہن میں رکھیں، پورے نکاح اور شادی کے پروسیس میں دعوت ولیمہ کے علاوہ کوئی دعوت قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی دعوت طعام ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک دعوت طعام سنت ہے اور ثابت ہے، وہ ہے دعوت ولیمہ۔ جب کوئی دعوت طعام ثابت ہی نہیں ہے تو
تو پھر برات کا تصور کہاں رہ گیا؟ برات کا کنسپٹ کہاں رہ گیا؟ برات کیا بلا ہے؟ برات کس چیز کا نام ہے؟ خالص اجمی اور ہندی لفظ ہے. عربی ڈکشنری میں بارات کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. قرآن حدیث تو دور کی بات ہے. قرآن اور حدیث میں بارات کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. خالص ہندوانہ رسم. آپ مجھے یہ بتائیں، دعوت ولیمہ کے لیے حضور نے کتنے ارشاد فرمائے؟ ولیمہ کرو، ایک بکری کیوں نہ ہو. ولیمہ کی دعوت قبول نہیں کرتا، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. کتنے فرمان ہیں حضور نے دعوت ولیمہ کے لیے دیے. اگر لڑکی والوں کے ذمے بھی کوئی دعوت طعام ہوتی تو کیا حضور کوئی ایک آدھ ارشاد فرما نہ دیتے کہ یہ بھی دعوت ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اس کی بھی تاکید ہے؟ کوئی ایک فرمان، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ. یہ سب چیزیں اصل میں ہمارے بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ ہم کئی صدیوں تک ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں. ان کی تہذیب، ان کا کلچر ہمارے اندر ایسے رچ بس گیا کہ ہم سمجھنے لگے، ہماری نسلیں سمجھنے لگی کہ یہ کہیں اسلام سے آیا ہے، ہمارے اسلاف سے آیا ہے. جبکہ اس کا کوئی، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، جو آپ میں سے والدین ہیں، جو آپ میں سے باپ ہیں، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں. جب کسی باپ کے گھر سے بیٹی کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے، کیا وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ کیا وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ 20 25 30 سال ایک بیٹی نے، جو آپ کی لخت جگر ہے، اس نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں. اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک اور گھر میں جا رہی ہے، آپ سے جدا ہو رہی ہے، ایک نئے ماحول میں جا رہی ہے. کیا یہ خوشی کا وقت ہے؟ ایک وقتی طور پہ آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میرے کندھوں سے ایک بوجھ اتر رہا ہے. یہ بوجھ اترنے کی ایک وقتی خوشی ہے، لیکن اس خوشی کے دامن میں بھی ایک اندیشہ رہتا ہے، ایک خوف رہتا ہے. پتہ نہیں گھر آباد ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں نئے ماحول میں جا رہی ہے، نئے لوگوں کے پاس جا رہی ہے، نئے جو ہے وہ محلے میں جا رہی ہے، آباد ہوگی کہ نہیں ہوگی، بنے گی بات، سیٹل ہوگی کہ نہیں. یہ خوف بھی اس کے ساتھ رہتا ہے. آپ اس کی بہت بڑی دلیل دیکھیں کہ ہم اسلامی اور غیر اسلامی ساری چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں جو یہاں پر ہو رہی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. نکاح ہوتا ہے، نکاح پڑھا جاتا ہے، نکاح کے اوپر چھوارے کون بانٹتا ہے؟ مٹھائی کون بانٹتا ہے؟ نکاح جب ہوتا ہے تو چھوارے اور مٹھائی کون بانٹتا ہے؟ لڑکے والے یا لڑکی والے؟ بولو. لڑکے والے بانٹتے ہیں نا. اور وہ جو بارات پورا لشکر بن کر آیا ہے، اور نکاح کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر، نکاح کے بعد پھر انہوں نے لڑکی والوں سے پلاؤ اور بریانی اور وہ کھانا اور دعوت طعام اڑانی ہے. مجھے یہ بتاؤ، نکاح پر چھوارے اور مٹھائی لڑکے والے بانٹ رہے ہیں، جس نے بریانی اور پلاؤ کھلانا ہے، کیا وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ آپ اتنا دور سے چل کر آئے اور اپنے ساتھ مٹھائی اٹھا کر لے آئے ہیں اور چھوارے لے کر آئے ہیں، اور چھوارے بانٹ کے بعد میں جا کے آپ کھانا، دعوت، پلاؤ، بریانی لڑکی والے کے گھر سے کھائیں گے. کیا وہ لڑکی والا جو آپ کو پلاؤ اور بریانی کھلا رہا ہے، وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ نہیں، بس ایک رسم ہے ہندوانہ. آپ یہ بات دیکھیں، اسلام کا فلسفہ ہے، توجہ، اسلام کا فلسفہ ہے، شادی کے معاملے میں لڑکی والوں پر 1 روپے کا بھی خرچ اسلام نہیں رکھتا ہے. 1 روپے کا بھی خرچ قرآن اور حدیث میں لڑکی والوں پر نہیں. او بھائی، اس نے لڑکی پال کے اپنا جگر آپ کو دے دیا ہے، اپنی لخت جگر آپ کو دے دی ہے، اور کیا اس نے بچا کے رکھا ہے؟ اس کی بہت بڑی دلیل ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے. کیا فطری ضرورت جو نکاح کی صورت میں پوری کی جاتی ہے، یہ صرف ضرورت لڑکے کی ہے، لڑکی کی نہیں ہے؟ نکاح کی صورت میں جس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے، کیا اس کی طلب صرف لڑکے کو ہے، لڑکی کو نہیں ہے؟ لڑکے کو بھی ہے، لڑکی، دونوں کو ہے، لیکن حق مار کون دیتا ہے؟ جتنی ضرورت، جتنی طلب لڑکے کو ہے، اتنی لڑکی کو بھی ہے، لیکن حق مار کون دیتا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور لڑکی کے ذمہ رکھے ہی کچھ نہیں، 1 روپے کا خرچ نہیں رکھا. ہم نے صرف جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ چیزیں آخر میں عرض کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے علم ہے کہ وقت ہو چکا ہے. اور جب یہ آپ ذہن میں سمجھ گئے کہ 1 روپے کا بھی خرچ اسلام نے لڑکی والوں پر نہیں رکھا، تو جہیز کا کیا تصور ہے؟ خالص ہندوانہ رسم، خالص غیر اسلامی رسم. ہمارے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ جو قرآن حدیث میں ثابت ہے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے، جو ثابت نہیں ہے ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں.
جو تقریبات اسلام میں ثابت ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور جو نہیں ثابت ان کو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہیلووین کے نام پہ جو تقریبات اکتوبر میں کی گئی، کون سا اسلام اور قرآن کہتا ہے؟ یہ بلیک فرائیڈے ہو رہا ہے، یہ وائٹ فرائیڈے ہو رہا ہے، یہ فلاں فرائیڈے ہو رہا ہے، یہ فلاں فرائیڈے ہو رہا ہے، مکسچر بنایا ہوا ہے، مکسچر۔ جہاں سے اسلام نکلا تھا، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اسلام جن کو دیا تھا عرب، اب اسلام اصلی شکل میں وہاں بھی نہیں رہا، وہاں بھی جو ہے وہ گرد و غبار اور ڈسٹ اوپر آ گئی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی جو حالات جو ہیں وہ اصلی اسلام جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عربوں کے لیے جو بہت قریب آ چکی ہے، اور ان قریب بہت عربوں کی پٹائی ہوگی اور بڑی ہلاکت ہوگی۔ دیکھ کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کل تک جو قوم، آپ دیکھیں نماز چھوٹ گئی اتنا دکھ نہیں ہوا، روزہ چھوٹ گیا اتنا دکھ نہیں ہوا، اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی ہوگی اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا میچ ہارنے پر ہمیں دکھ ہوتا ہے، جتنا ہمارے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتے ہیں دکھ اور افسوس میں، دلی ہمیں دکھ ہو رہا تھا، رو رہے ہوتے ہیں میچ ہارنے پر، جیتنے پر ہماری خوشیاں غمیاں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ کے حکم چھوٹنے پر کبھی دکھ ہوا اتنا؟ کبھی افسوس ہوا اتنا؟ کل تک جو قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، آج وہ فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ یہ جو والا کلچر ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ واپس جا کر جو حضور نے دین دیا تھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ نکاح کو آسان کرو، جب آپ جہیز، ہنی مون، پکنک، مہندی، منگنی اور اس طرح کی خرافات اور اس طرح کی خود ساختہ چیزیں شامل کر دیں گے، پھر بیٹھے رہو، لوازمات پورے ہوں گے تو پھر شادی ہوگی۔ 40 سال ہو جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں ان کی دہلیز پر بیٹھی رہتی ہیں۔ بھئی کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ 9 من تیل پورا ہوگا تو پھر رادھا ناچے گی نا۔ جب 9 من تیل ہی نہیں پورا ہونا تو پھر رادھا کہاں ناچے گی؟ کہاں اس کے ہاتھ پیلے ہوں گے؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔